السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں۔ ناظرین، رمضان المبارک سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہی قافلہ تھا جس کے تعاقب میں 3 ماہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی العشیرہ گئے تھے، مگر وہ قافلہ بچ کر نکل گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کے ذمے لگایا کہ جب یہ قافلہ واپس لوٹنے لگے تو وہ اس کی اطلاع پہنچا دیں۔ ناظرین، شام سے آنے والا یہ تجارتی قافلہ 40 لوگوں پر مشتمل تھا، جو کہ شام میں تجارت کے بعد واپس مکہ کی طرف لوٹ کے جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 3 رمضان سن 2 ہجری کو مدینہ سے چل نکلے۔ صحابہ کرام کی تعداد مختلف روایات میں 313 سے لے کر 319 تک ملتی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کا یہ قافلہ جنگ کے لیے ہرگز نہیں نکلا تھا، بلکہ ان کا ہدف تو صرف قریش کا تجارتی قافلہ تھا، کیونکہ قریش نے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا تھا اور ان کے گھر، جائیداد اور مال وغیرہ پر قبضہ کر لیا، لہٰذا ان کے قافلے پر مسلمانوں کا حق تھا۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کے غرض سے نکلے تھے اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی تھی، اس لیے وہ اپنے ساتھ صرف 2 گھوڑے لے کر گئے تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور دوسرے گھوڑے پر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور ساتھ میں صرف 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سوار ہوا کرتے تھے اور راستہ بھی کافی طویل تھا۔ مدینہ سے بدر تک 170 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کا قافلہ ان کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے 2 کام کیے۔ ایک تو زمزم بن عمر علی فاری کو مکہ بھیجا، لہٰذا وہ تیز ترین گھوڑے پر گیا اور جا کر اس نے مکہ والوں کو خبر دی۔ جب قریش کو یہ خبر ملی تو وہ تقریباً 1000 لوگ، 200 گھوڑے اور 700 اونٹ لے کر ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے چل نکلے۔ ادھر ابو سفیان نے دوسرا کام یہ کیا کہ اپنا راستہ بدل دیا اور اس کا قافلہ ساحل سمندر سے ہوتا ہوا گزر گیا، اور جب وہ لوگ حفاظت سے گزر رہے تھے تو ابو سفیان نے دوسرا پیغام بھیجا کہ ہمارا قافلہ بچ نکلا ہے اور اب آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا واپس مکہ لوٹ جاؤ۔ تو قریش کے لشکر میں سے بنو زہرہ اور بنو عادی کے لوگ واپس لوٹ گئے، مگر ابو جہل نے واپس جانے سے منع کر دیا، اور اس نے کہا کہ ہم ایسے ہی واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ بدر میں 3 دن قیام نہ کر لیں اور وہاں پر گانا بجانا اور شراب نوشی نہ کر لیں۔ یعنی وہ لوگ صرف ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نکلے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قافلے نے راستہ بدل دیا ہے اور اب وہ مکہ پہنچنے والا ہے۔ دوسری طرف روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، تو مہاجرین میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے کہا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کیجیے۔ اللہ کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو وہ نہیں کہے گا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انصار صحابہ کی طرف سے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہو گئے۔ دوبارہ 17 رمضان کو عشاء کے وقت مسلمان بدر کے قریب پہنچے،
جہاں پر صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سائبان تعمیر کیا۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں پر ٹھہرنے کی جو جگہ منتخب کی گئی ہے، کیا وہ رب کا حکم ہے یا جنگی تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فوجی تدبیر ہے۔ تو اس پر حباب بن منذر نے کہا کہ یہ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر بدر کے چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنووں کو خالی کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی اور اس پر عمل کیا۔ پھر اس رات مسلمانوں پر ہلکی سی بارش ہوئی اور ان پر اونگ بھی طاری ہو گئی۔ پھر صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ اب ابتدائی مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ مقابلے میں آئے۔ مسلمانوں میں سے ان کے مقابلے کے لیے انصار کے 3 لوگ گئے، مگر قریش نے کہا کہ ہمیں ہماری قوم کے لوگ چاہئیں، یعنی مہاجرین میں سے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پھر مقابلہ شروع ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو قتل کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کیا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ سے مقابلہ کیا تو دونوں ہی نے ایک دوسرے پر وار کیے، جس کے نتیجے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عتبہ کو قتل کیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر دوبارہ مسلمانوں کی فوج میں لے گئے۔ چنانچہ پہلے ہی حملے میں کفار کے 3 بڑے کمانڈر مارے گئے۔ پھر قریش کی فوج اور مسلمانوں کی فوج کا آپس میں تصادم ہوا، اور اس تصادم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پے آئیں گے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ اہل بدر کو اپنے ہاں کیا مقام دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ سارے مسلمانوں سے افضل ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی دیگر فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق غزوہ بدر کے دن حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ ناظرین، اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مگر پھر بھی وہ غالب آئے اور قریش کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ جو لوگ مارے گئے ان میں سے کفار کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں 2 نوجوان آئے اور پوچھا کہ اے چچا، ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہیں؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ان نوجوان لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ ابو جہل اس طرف کھڑا ہے۔ پھر وہ دونوں لڑکے تیزی سے گئے اور وار کر کے ابو جہل کو بری طرح زخمی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی خبر لینے کے لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب وہ گئے تو دیکھا کہ وہ زخمی حالت میں میدان میں پڑا تھا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔